الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ولا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام لی جنہ، کہ روزے کے بارے میں، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی ہونہار جانور، مثال کے طور پر شیر، اس پر حملہ کر دے، تو انسان اپنے دفاع کے لیے جو چیز استعمال کرتا ہے یا اس کو روکنے کے لیے جو چیز استعمال کرتا ہے تو اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو روزے کو بھی ڈھال کہا گیا ہے۔ اب روزہ ڈھال کس چیز سے ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ روزہ کل روز محشر قیامت کے دن روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی بھی مسلمان اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا تو روزہ اس کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے یہ سفارش کرے گا کہ اس نے میرا بہترین اہتمام کر کے مجھے رکھا ہے، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا تھا، ایسے ہی بعین ہی اس نے وہ سارے کام کیے ہیں۔ اور وہ سارے کے سارے کام کون سے ہیں کہ جو نہیں کرنے روزہ رکھ کر، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیے۔ فلا یرفث، کہ کسی کے ساتھ کوئی بیہودہ گفتگو روزہ رکھ کر نہیں کرنی، ولا یجہل، اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک، اب بیہودہ باتیں کون سی، جہالت کی باتیں کون سی؟ بیہودہ باتیں اس میں غیبت ہو گئی ہے، بہتان ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسے حسد والی باتیں کرنا، یہ باتیں ہو گئی ہیں۔ اور جہالت والی باتیں کون سی ہو گئی ہیں؟ مثال کے طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کتوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ کہاں سے تعلیمات ہم لے کر آئے ہیں؟ مرغوں کو آپس میں ہم لڑاتے ہیں، یہ تعلیمات کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ دراصل یہ جہالت کی ہی ساری تعلیمات ہے۔ ایسے کام نہیں کرنے جو زمانے جہالیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کیا آگے یہ جو کام ہے یہ بھی روزہ رکھ کر نہیں کرنا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر روزہ ہمارے لیے ڈھال نہیں بنے گا۔ وہ کیا تیسرا کام؟ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے اور کیا او شاتمہ، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آپ کو گالم گلوچ بھی دے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جواباً میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو گالم گلوچ نہیں دینی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنی، اس کے ساتھ بیہودہ گفتگو کوئی نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ انی صائم۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ آگے سے لڑائی جھگڑا یا گالم گلوچ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا؟ میں روزے سے ہوں۔ ایک تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، کس چیز کا؟ ایک تو روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا، پھر روزہ کا روز محشر آپ کے لیے ڈھال بھی بنے گا، پھر کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل بھی ہوگا، پھر کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صبر کی تلقین کی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، پھر صبر کا ایک اور جو اللہ رب العزت نے ان اللہ مع الصابرین،
صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تب روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ ادروائز اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، بیہودہ گفتگو بھی کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی گالم گلوچ بھی کرتا ہے، تو پھر وہ کہے کہ روزہ میرے لیے ڈھال بنے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اگر یہ جو کام یہ بندہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو روزہ دار کے منہ سے شام کے وقت میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ وہ اللہ کے ہاں جو مسک خوشبو ہوتی ہے مشک، اس سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، خاص کر کے روزے کے دوران، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی ان چیزوں سے بچ کر صحیح طریقے کے ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی نبی علیہ السلام نے جو طریقے رمضان المبارک کے مہینے میں بتلائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔